کیوں؟ بیوقوف اگر آپ کا کچھ فائدہ کرنا بھی چاہے گا نا تو وہ بیوقوفی کی وجہ سے آپ کا نقصان ہی ہوگا۔ اس پر ایک حکایت سنانے میں ضروری سمجھتا ہوں، دھیان لگا کر سننا ہے اور مزہ بھی آئے گا۔ ایک حکایت سن لیں۔ یہ حکایت بیان کرنے والی شخصیت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بندے نے بندر سے دوستی کر لی۔ کس نے؟ بندے نے بندر سے دوستی کر لی۔ اب وہ دوستی کیسے ہوئی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چرواہا بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں پہنچا تو وہاں پر ایک بندر کو اس نے دیکھا کہ اس کو سانپ قریب تھا کہ ڈس لیتا، تو اس چرواہا نے سانپ کو مار ڈالا۔ بندر نے دیکھا یہ تو میرا خیر خواہ ہے، اس نے میری جان بچائی، تو اب بندر اس کا فرما بردار ہو گیا۔ بندر اس کے قدم کو چاٹنے لگا، بندر اس کے کانوں پر بیٹھ گیا۔ وہ کہتا بندر کو کہ اس ڈالی پر جا، تو بندر اس ڈالی پر چلا جاتا۔ بندر کو کہتا کہ اس ٹہنی پر جا، وہاں پہ جاتا، یہاں سے وہاں، اس کے اشارے پر بندر ناچتا، اس کے اشارے پر بندر کام کرتا۔ بہرحال شہر میں بندر کو لے کر وہ آ گیا۔ اب شہر میں آنے کے بعد بندر کو جو بھی حکم دیتا بندر فوراً کر لیتا، کہتا کہ اس کو جا کے مار کر آ، تو بندر اس کو مار کر آ جاتا، کہتا کہ وہ چیز لے کر آ، بندر لے کر آ جاتا۔ اب لوگوں نے اس کو سمجھایا، گائیڈ کیا کہ دیکھ تو انسان ہے، یہ تیری جنس کا نہیں ہے، تو انسان ہے تو انسان کے ساتھ دوستی کر۔ انسان کو چاہیے کہ انسان کے ساتھ دوستی کرے، اور بندر کو چاہیے کہ بندر کے ساتھ دوستی کرے، اور تو بندر کے ساتھ دوستی کر لیا۔ تو ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے کچھ نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھدار شخص سمجھتے کہ میں بہت عقل مند شخص ہوں، میرے کو کوئی سمجھانے والے کیا کرے، جیسے زیادہ میں چاہتا ہوں۔ اب اس نے من ہی من میں خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیا، من ہی من میں اپنے آپ کو کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ میرے کو روکتے ٹوکتے بولتے اس وجہ سے یہ بندر ان کی بات نہیں سنتا لیکن میری بات مانتا ہے، یہ لوگ سب میں سے چڑھتے جلتے حسد کرتے، اس وجہ سے مجھ کو لوگ روکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے بیوقوف تھا نا، بیوقوف کی صحبت انسان کو لے ڈوبتی ہے، لے ڈوبی۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ یہی چرواہا بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جب پہنچا تو وہاں پر جو تھکا ہارا لیٹا، اب ایک مکھی اس کے کبھی گال پر بیٹھ رہی ہے، تو بندر کبھی مکھی کو گال پر سے اڑا رہا ہے، مکھی گال پر سے اڑ کر پیشانی پر آتی ہے تو بندر پیشانی پر سے اڑاتا ہے، ناک پر آ جاتی ہے تو ناک پر سے اڑاتا ہے۔ بندر بہت زیادہ پریشان ہوا، یہاں سے اڑاتا ہے اڑ کر بیٹھ جاتی ہے دوسری جگہ پر، وہاں سے اڑاتا ہے وہاں سے اڑ کر دوسری جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بندر بڑا پریشان ہوا، بندر کو آیا غصہ، کیا کیا؟ کہا کہ تو میرے مالک کو پریشان کرتی ہے، تو میرے مالک کو پریشان کرتی ہے۔ پاس ہی میں کہاڑی رکھی ہوئی تھی، اٹھا لی اور کہاڑی اٹھا کر اس کی ناک پر دے ماری۔ مکھی تو اڑ کر چلی گئی لیکن اس کا اثر پھاڑ ڈالا، مر گیا وہ شخص۔ اب آنے جانے والے لوگ اس کے قریب سے آتے جاتے تو کہتے تو بندر نے اس کو مار ڈالا، بندر نے اس کو مار ڈالا، بندر نے اس کی جان لے لی۔ تو وہاں سے بزرگ کا غصہ ہوتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اسے بندر نے نہیں بلکہ اسے اس کی سوچ نے مار ڈالا۔ تو المختصر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیوقوف شخص کی صحبت سے بچنا، اس لیے کہ بیوقوف شخص تمہارا کبھی بھی بھلا نہیں کرے گا، وہ تمہارا بھلا کرنا چاہے گا تو برائی ہوگا، ہوا نا برا۔ اب بیوقوف کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ بیوقوف وہ جو نماز نہ پڑھے، بیوقوف وہ جو والدین کے آگے سامنے زبان تام تلاش کرے، لمبی زبان، تم کو سمجھ پڑ رہی، تم یہ پڑھی یہ پڑھی ہے، جو اللہ اکبر کبیرہ بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کھائے، جو اپنے بڑوں کی بات نہ مانے، نماز کی پابندی نہ کرے، نیک عمل نہ کرے، تو وہ شخص بیوقوف کہلاتا ہے۔